صاحب کی حکومت نے اپنا تیسرا بجٹ پیش کیا اور جو کہتے ہیں نا کہ آ گیا اور چھا گیا ٹھا کر کے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بالآخر اس قابل ہو گئے ہیں کہ 2.5 سال کی مشقت کاٹنے کے بعد اب وہ اپنے وعدوں اور اپنی خواہشات کے مطابق پاکستانی عوام کو ریلیف دینا شروع کر سکیں۔ بدقسمتی کی بات یہ کہ پھر 36% ہمارا کل بجٹ کا حصہ ڈیٹ فائنینسنگ یعنی قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا، لیکن باقی کے 64% کو جس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت نے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ ہم یہ پیسہ یہاں لگائیں گے، اتنا پیسہ یہاں لگے گا، اس کو دیکھ کر نہ صرف پاکستان کے ٹاپ اکانومسٹ، معیشت کے ماہرین، بلکہ بزنس مین بھی اش اش کر اٹھے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ایکسلنٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ، اسپلینڈڈ، اردو میں کہتے ہیں زبردست، بہترین، پشتو میں کہتے ہیں ڈیر خواہ، دا بجٹ ڈیر خواہ کا نا، اور بلوچی میں کہتے ہیں واش، اور سندھی میں کہتے ہیں ڈاڈو سٹھو۔ یہ پاکستان کی پوری عوام کو خوش کر گیا بجٹ، جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ قوم خوش ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف بڑے شہروں کو ڈیولپ کرنے کی بات نہیں کی گئی ناظرین، اس میں وہ پسماندہ علاقے جو عام طور پر اگنور کر دیے جاتے ہیں کہ لاہور سے مراد پہلے پورا پنجاب لاہور ہوتا تھا، کراچی پورا سندھ تصور کیا جاتا تھا، کوئٹہ کو صرف بلوچستان سمجھا جاتا تھا، تو اب پسماندہ علاقوں پر بھی ڈیولپمنٹ کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 850 سی سی اور اس سے چھوٹی گاڑیوں پر جو ڈیوٹی کا عذاب تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ عوام کو اس میں بھی اب ٹھیک ٹھاک قیمتوں میں کمی دیکھنے کو ملے گی، اور اس سے لوکل مینوفیکچررز بھی کم قیمتوں کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ مزے کا کمپٹیشن ہوگا مارکیٹ میں۔ اسی طرح گھی اور اشیاء خورد و نوش پر جو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے، جانوروں کی ویکسین کے لیے جو چھوٹ دے دی گئی ہے ٹیکس کی، اس سے بھی ہماری لائف سٹاک میں بزنس کرنے والے لوگوں کو بے پناہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کم سے کم اجرت مزدور کی جناب 20,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے، اور سرکاری ملازمین اور جو لوگ پینشن حاصل کرتے ہیں ان کے لیے 10% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، کس خبر پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اچھی خبریں ہمارے سامنے ہیں۔